لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولجوازهم وغاسب حقوقهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اجر رسالت نبی امت سے طلب کر رہے ہیں اہل بیت کی محبت. اور متعدد مقامات پر نبی اللہ نے امت سے مطالبہ کیا اہل بیت کی محبت کا. حتیٰ کہ دنیا سے جب جا رہے ہیں نبی تب بھی کہہ رہے ہیں. امت کو بار بار تنبیہ کر رہے ہیں. ان کے مقام، ان کی منزلت کو بتا رہے ہیں. اور یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، اہل سنت کے جو اعتدال پسند علماء ہیں انہوں نے بھی اہل بیت کے عظمت اور ان کے فضائل کو ذکر کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں. خود نسائی جو ان کے 6 معتبر جو ہے حدیث کے نقل کرنے والے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ترمذی اور سنن نسائی اور داؤد، انہوں نے کتاب پوری تحریر کی مناقب علی ابن ابی طالب. اور انہوں نے ساری حدیثوں کو جمع کی، جتنی حدیثیں عموماً ہمارے یہاں سب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد وہ شام پہنچے تو شام والوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے علی کی فضیلت کے بارے میں کتاب لکھی ہے؟ کہاں لکھی ہے؟ کہا حاکم شام معاویہ کے بارے میں. کہا معاویہ کے بارے میں ایک حدیث تم رسول سے دکھا دو تو ہم کتاب لکھ دیں گے اس کے فضائل اور کمال. کہا کوئی حدیث رسول سے نہیں ہے. کہا جتنی حدیثیں ہیں سب جھوٹی ہیں، جعلی ہیں، بنائی ہوئی ہیں، گڑی ہوئی ہیں. ایک حدیث بھی سچی نہیں لکھی گئی ہے اور نہیں ملتی ہے معاویہ کے بارے میں کہ جس میں معاویہ کے فضائل بیان کیے گئے ہوں. معاویہ کی مذمت میں تو حدیثیں نبی اللہ کے ملیں گی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کہ اہل سنت والجماعت کے جو معتبر محدث ہیں،
صاحب سنن نسائی وہ کہہ رہے ہیں، اور اسی جرم میں ان کو اتنا مارا کہ ان کی موت ہو گئی۔ اسی طریقے سے ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی الموضوعات، یہ ایک الگ بحث ہے، مجھے اس بحث میں نہیں جانا ہے۔ انہوں نے جتنی جعلی حدیثیں ان کے یہاں اور ہماری بھی بہت ساری معتبر حدیثوں کو انہوں نے نشانہ بنایا، سب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد لیکن جہاں مولا علی کی فضیلت کی حدیثیں لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جتنی بھی حدیثیں مولا علی کے بارے میں ہیں وہ ساری حدیث جو ہے معتبر ہیں اور صحیح ہیں۔ اسی طریقے سے اور تمام جو ہے بزرگ علماء جنہوں نے مولا علی کے بارے میں، ابو الحدید معتزلی شارح نہج البلاغہ ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ شرح لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کی فضیلت میں 25 حدیثیں تقریباً وہ شرح نہج البلاغہ کے ابتدا میں لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد لکھتے ہیں یہ ایک ذرہ سا میں نے اشارہ کیا ہے علی کی فضیلت کا، ورنہ جو ہے علی کی فضیلت تو اتنی ہے کہ جس کا احصاء نہیں کیا جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو واقعی جو ہے اپنوں کے علاوہ غیروں نے بھی جو انصاف پسند تھے اور انہوں نے لکھا فضیلت۔ امام غزالی اہل سنت والجماعت کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا کہ حالت رکوع میں جو زکوٰۃ دیا تھا علی نے، یہ صرف اور صرف علی سے مخصوص ہے یہ آیت، اور وہ انگشتری جو علی نے دی تھی فقیر کو، وہ انگشتری سلیمان تھی جس سے سلیمان اپنی حکومت چلاتے تھے، سارا حکومت کا کاروبار وہی انگوٹھی کا کرشمہ تھا جس کو علی نے خیرات میں دی تھی، زکوٰۃ میں دی تھی۔ تو سوچئے علی کا مرتبہ اور کتنا عظیم شخصیت کا نام ہے علی ابن ابی طالب، کہ جس نے پوری سلیمان کی حکومت زکوٰۃ میں دے دی ہو، اس کی خیرات کا کیا اندازہ ہوگا۔ اطلاع بھیجیے محمد والا واقعی علی کی ذات ایسی تھی، قاتل بھی علی پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا۔ بھائی ابن ملجم نے جب مولا کو ضربت ماری اور جب گرفتار کر کے لایا گیا تو تقریباً 48 گھنٹے ضربت لگنے کے بعد مختلف لوگوں سے ملاقات کی ہے مولا نے۔ سب سے پہلا ملاقاتی جو ہے جس سے پہلی گفتگو علی کی ہوئی ہے وہ اپنے قاتل سے ہوئی ہے۔ کس سے؟ ابن ملجم سے۔ تو مولا نے یہی پوچھا تھا کیا میں تیرا بہتر ہے، کوئی اس کے پاس جواب نہیں تھا علی کو قتل کرنے کا۔ بار بار مولا پوچھ رہے تھے کیا میں تیرا بہترین امام نہ تھا، کیا تیرے ساتھ نیکی نہیں کرتا تھا، کیا تیرے ساتھ احسان نہیں کرتا تھا، کیا تیرے ساتھ جو ہے کیا میں تجھے دوہرا حصہ نہیں دیتا تھا، جب کہ میں جانتا تھا کہ تو میرا قاتل ہے، تو مجھے قتل کرنے والا ہے، لیکن کوئی الزام نہیں لگا سکا۔ اور کہنے لگا کہ اے ابو الحسن، جس کو جہنم اپنی طرف کھینچ رہا ہو اس کو جنت میں کون لے جا سکتا ہے؟ اتنا بڑا جرم کرنے والا معرفت تھی علی، یہ غافل تھا، یہ جاہل نہیں تھا۔ جاہل اور غافل میں فرق ہے۔ جاہل یہ ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، غافل یہ ہے کہ جانتا ہے اس کے بعد بھی کر رہا ہے۔ جیسے بن کے کوئی سویا ہو اس کا جگانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک آدمی نیند میں ہے، سویا ہوا ہے،
نیند غالب ہے اس کو تو جگایا جا سکتا ہے، لیکن ایک آدمی اگر بن کے سویا ہوا ہے تو اس کو آپ نہیں جگا سکتے ہیں، اس کا جگانا مشکل ہے، اس کو نہیں جاگتا۔ یہ حال اس کا بھی تھا کہ یہ جاہل نہیں تھا عظمت امام سے، یہ غافل تھا، اور جب غافل ہو جائے انسان، غفلت جو ہے مستی ہے، غفلت جو ہے ایسی مستی ہے کہ جو شراب سے بھی بدتر ہے۔ شراب کی مستی تو وقتی ہوتی ہے، غفلت جو ہوتی ہے اس کی مستی اترتی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے ویسے ہی تھا۔ بعض لوگ ایسے غافل ہیں، امام کی شخصیت کو جانتے ہیں، امام کی عظمت کو جانتے ہیں، امام کے تقدس کو جانتے ہیں، ان کے علم کو جانتے ہیں، ان کے معجزات کو جانتے ہیں، ان کے کرامات کو جانتے ہیں۔ بھائی عمر سعد کیا حسین ابن علی کو نہیں پہچانتا تھا؟ جانتا تھا، پہچانتا تھا، معرفت تھی، صحابی کا بیٹا تھا، حسین کی عظمت کو، حسین کی توقیر کو، حسین کی عزیزداری کو، رشتہ داری کو جانتا تھا، نواز رسول ہے، لیکن کیا تھا؟ رائے کی حکومت چاہیے۔ ایسے ہی یہ بھی تھا ابن ملجم۔ بھائی آیا ایک شخص نہ آ کر کہا بھائی تو نے حسین کے بچوں پہ پانی بند کیا ہے، تو جنگ تیری حسین سے بچوں کو کیوں جو ہے ان پر پانی کیوں بند کیا ہے؟ ساری امت کے لیے پانی جو ہے وہ ہے، یہ پانی عمومی ہے، پانی آزاد ہے، جس کا جی چاہے پیے۔ صرف جو ہے حسین کے بچوں پر پانی بند کیا ہے، ان کے آل پر پانی بند کیا ہے۔ تو اس نے کہا دیکھو تم ہم کو زیادہ نہ بتاؤ، ہم سب جانتے ہیں یہ سید ہیں، یہ آل رسول ہیں، ان کو اذیت دینا گناہ ہے، ان کو پریشان کرنے کا عذاب کا سبب ہے، ساری فضیلت جانتے ہیں، لیکن میں نے حسین کے سر کا سودا کیا ہے، ہمیں رائے کی حکومت چاہیے، رائے کی حکومت کے بدلے میں نے سر حسین کا سودا کیا ہے، اس لیے ہم اس سے پھر نہیں سکتے ہیں۔ چلوا دیکھیے محمد وآل تو مولا کائنات کا بھی قاتل جو ہے گفتگو کر رہے ہیں جی، لیکن اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، بہت سارے ملاقاتی آئے، حبیب بن عمرو آیا، ازبق بن نباتہ آیا، اور چاہنے والے آئے، علی کے جتنے اصحاب تھے سب آئے، ازبق بن نباتہ آیا، اشعار پڑھتا ہوا، حجر بن عدی آئے۔ مولا علی کبھی غشی میں جاتے ہیں، کبھی آنکھیں کھولتے ہیں۔ پوچھا میرے لال یہ اشعار کون پڑھ رہا ہے؟ مدح علی میں کون پڑھ رہا ہے اشعار کا؟ مولا حجر بن عدی آیا۔ حجر کو آپ جانتے ہیں، حجر بن عدی وہ ہیں جن کو معاویہ نے ان کے سامنے ان کی قبر کھدوائی تھی اور ان کو جو ہے قتل کیا تھا، اور قتل کرنے کے بعد ان کو دفن کیا تھا، اور بھی اصحاب ان کے ساتھ مارے گئے۔ تو مولا نے آنکھیں کھولی، کہا حجر میرے قریب آؤ، کہا حجر تم سے ایک سوال ہے میرا۔ کہا کیا سوال ہے مولا؟ کہا میری محبت میں تمہیں قتل کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ علی سے بیزاری اختیار کرو، علی پر سب و شتم کرو، علی پر لعن و طعن کرو۔ زار قطار رونے لگا، کہا مولا اگر مجھ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، آگ میں رکھ کے جلا دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے، پھر یہی سزا دی جائے، تب بھی کبھی بھی آپ کی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسے تھے علی کے چاہنے والے، واقعاً علی کے چاہنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے کہ ان کو جو ہے عام انسان آپ سمجھ لیں، عام انسان جو ہے مان لیں، چاہے وہ جو ہے حجر ابن عدی ہو یا جو ہے ابن سکیت ہو، میثم تمار ہو، ازبق بن نباتہ ہو۔ ازبق بن نباتہ آئے روتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے۔ امام حسن نے کہا جاؤ چلے جاؤ بھائی سب لوگ، میرا بابا اس وقت زہر کا اثر ہو چکا ہے، واپس جاؤ۔ ازبق بن نباتہ کہتے ہیں فرزند رسول ایک دفعہ مجھے مولا کی زیارت کرا دو، میرے مولا کی۔
کہا واپس جاؤ، کہا میرے قدموں میں طاقت نہیں ہے، چلنے کی قوت ختم ہو گئی ہے۔ آئے مولانا بلایا، ازبق قریب آؤ گئے۔ ازبق بن نواتا وہ ہیں کہ جو مولا علی کے رازدار ہیں، راز کی باتیں اگر علی کسی سے کرتے ہیں تو ازبق بن نواتا سے کرتے ہیں۔ ازبق وہ ہیں رازدار علی ہیں، جیسے حذیفہ یمانی رسول کے رازدار تھے، ایسے ازبق بن نواتا جو ہیں وہ مولا علی کے رازدار ہیں۔ جب آئے قریب تو مولا نے کہا ازبق ذرا اپنے ہاتھوں کو کھول دو۔ ہاتھوں کو کھول دیا ازبق نے، مولا نے ایک انگلی پکڑ لی، کہا ازبق جس طریقے سے میں نے تمہاری انگلی پکڑی ہے ایسے نبی اللہ نے آخری وقت میں میری انگلی پکڑی تھی اور مجھ سے کچھ فرمایا تھا۔ کہا مولا بیان کیجئے۔ کہا مجھ سے فرمایا تھا ازبق رسول نے علی جو اپنے ماں باپ کی توہین کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ آگ شدہ ہے۔ یہ نبی کب وصیت کر رہے ہیں؟ آخری وقت میں۔ کہا پھر نبی آنکھیں کھولتے ہیں پھر فرماتے ہیں، کہا علی جو شخص مزدور کی اجرت نہ ادا کرے، مزدور پر ظلم کرے، اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ازبق مولا علی بیان کر رہے ہیں ازبق سے، کہا ازبق یہ جو ہے رسول مجھ سے کہہ رہے ہیں جو ماں باپ کی توہین کرے جہنمی ہے، جو مزدور کی اجرت ادا نہ کرے وہ جہنمی ہے۔ پھر رسول میری انگلی پکڑے ہوئے فرماتے ہیں علی انا اب ہذہ الامہ، علی ہم اور تم امت کے باپ ہیں، جس نے ہم کو اور تم کو جو ہے اذیت دی، اس نے گویا خدا کو اذیت دی، اور وہ آگ شدہ ہے، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سون سکتا ہے۔ مولا علی یہ جو ہے وصیتیں سن کے مسجد النبی میں آئے اور آ کر جو ہے عوام کو بتاتے ہیں، مدینے والوں کو بتاتے ہیں۔ مسجد میں جو لوگ موجود تھے ان کو بتلایا، ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا علی اس کی تشریح کر۔ پھر نبی اللہ کی خدمت میں جاتے ہیں، اس شخص نے جو کہا تھا کہ اس کی تشریح کریے، تو نبی کی خدمت میں گئے۔ نبی اللہ نے کہا علی دیکھو ہم اور تم جو ہے امت کے اجیر ہیں، امت کے مزدور ہیں، اگر انہوں نے امت نے اجر رسالت نہ ادا کیا تو ان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا۔ علی ہم تم باپ کی جگہ ہیں، اگر انہوں نے توہین ہماری کی ہے تو گویا اپنے باپ کی توہین کی ہے اور جنت ان پر حرام ہے۔ اب چلو بھیجیے محمد والے محمد پر۔ اور حجر میں عدیم میری محبت میں تجھے مارا جا رہا ہے، تجھے قتل کیا جا رہا ہے، میری دوربین نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ کہا مولا حجر میں تغیر اور تبدل نہیں ہوگا، حجر کے گوشت پوست خون میں جو ہے محبت علی رچی بچی رچی ہوئی ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نکال نہیں سکتی ہے۔ میرے مولا آپ سے جدا ہو کر یہ زندگی میں کوئی مزہ نہیں، اس زندگی کے کوئی قید نہیں، اس زندگی کے کوئی لطف نہیں۔ جس کی محبت آگ کے دل میں نہ ہو وہ انسان نہیں ہے، وہ آدمی نہیں ہے، اس میں شرافت نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ ہے محبت علی۔ چلو آج دیکھیے محمد مختلف ملاقاتوں کی طولانی فہرست ہے۔ حبیب ابن عمرو آیا، حکیم آیا، طبیب آیا، چاہنے والے آئے، سب جو ہے علی سے آ کر سوال کر رہے ہیں اور مولا سب کو جواب دے رہے ہیں۔ قرآن ناطق دنیا سے جا رہا ہے، عالم قرآن دنیا سے جا رہا ہے، عدل و انصاف کا خاتمہ ہو رہا ہے۔
جو عبادت کا تاج تھا، بادشاہ تھا، جس کی عبادت کی منزل، عبادت کی معراج اس کی، کیسی عبادتیں کرتا تھا، کیسا گریا کرتا تھا، تمام معجزات کیسے دکھلاتے تھے۔ مولا کہتے ہیں میں نے کوئی بھی جنگ اسلام کی ایسی نہیں ہے کہ جس میں علی موجود نہ ہوں اور جنگ کو پتہ نہ ملی ہو۔ ہر جگہ معجزات، قدم قدم پہ معجزات۔ علی مظہر العجائب ہے، عجائبات کے مالک علی ہیں، عجائبات کو ظاہر کرنے والے علی ہیں۔ جب جو ہے کہیں کوئی مسئلہ آتا ہے، جنگ صفین میں مولا جا رہے ہیں، لشکر میں پانی ختم ہو گیا، ایک معبد تھا، ایک عبادت خانہ تھا، ایک گرجا گھر تھا، ایک ضعیف عالم بیٹھا ہوا، قابلے والے کہنے لگے پانی پلا دو، کہنے لگا پانی ہمارے پاس نہیں ہے، پانی یہاں سے 2 فرسخ دوری پر ہے اور ہفتے 10 دن میں تھوڑا پانی آتا ہے، ہم کفایت سے اس پانی کو استعمال کرتے ہیں، کفایت نہ کریں تو ہم مر جائیں گے۔ کہا پانی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم پانی آپ کو نہیں دے سکتے۔ مولا کے لشکری پریشان، کہا مولا کیا کیا جائے؟ مولا نے کہا ایک فلاں مقام ہے، اس پہ کلنگ پھاوڑا کدار چلاؤ۔ ان لوگوں نے زمین کھودی اور کھودنے کے بعد وہ راہب اپنے عبادت خانے میں بیٹھا سارا ماجرا دیکھ رہا ہے۔ کہا کھودنے والوں نے، لشکریوں نے کہا مولا بہت بڑا پتھر آ گیا، یہ ہٹ نہیں سکتا ہے۔ کہا اسی پتھر کے نیچے میٹھا چشمہ ہے، پانی جو ہے اس کے نیچے ہے، میٹھا چشمہ اس پتھر کے نیچے ہے۔ کہا مولا بہت بڑا پتھر ہے، ہٹے گا کیسے، انسانوں کے بس سے باہر ہے۔ علی نے ایک مرتبہ جو ہے اپنے آستینوں کو سمیٹا اور سمیٹ کے انگلیوں کو جو ہے اندر ڈالا، پتھر کو اتنی دور پھینکا کہ انسان کے بس سے باہر تھی، کہ وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتا انسان۔ وہ پتھر جا کر گرا اور ایک چشمہ اگلا، اس سے چشمہ اگلا، وہ راہب نیچے آیا، کہنے لگا آپ کون ہو؟ نبی ہو؟ کہا نہیں نبی نہیں ہے۔ کہا ملک ہو؟ کہا ملک بھی نہیں ہے۔ کہا فرشتے ہو؟ کہا فرشتے بھی نہیں ہیں۔ کہا پھر ہو کون آپ یہ بتاؤ مجھے؟ کہا میں وصی رسول ہوں، جانشین رسول ہوں، خلیفہ رسول ہوں، اس کا نائب ہوں، اس کا بھائی ہوں، اس کا چچا زاد ہوں۔ کہنے لگا ہاتھوں کو بڑھائیے، میں بیعت کروں گا، آپ کے ہاتھوں پہ اسلام لاؤں۔ کہا یہ اسلام کیسے؟ کہا یہاں جو آئے ہیں بڑے بڑے ہمارے علماء آئے ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ اس گرجا گھر کے پاس، اس معبد کے پاس ایک جو ہے میٹھا چشمہ ہے، لیکن اس چشمے کو کوئی کندہ نہیں کر سکتا ہے، کھود نہیں سکتا ہے، پانی ظاہر نہیں کر سکتا ہے۔ یا کوئی نبی ہوگا یا نبی کا کوئی وصی ہوگا، وہی ظاہر کرے گا اس کو۔ اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ چلو دیکھیے محمد علی کے ہاتھوں پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد جا کر شہید ہوا مولا کے قدموں میں، جنگ صفین میں مارا گیا۔ یہ جو عالم تھا اسلام لے آیا، اسلام لانے کے بعد مارا گیا۔ علی کو جس سے محبت ہو گئی، ہو ابن عدی، تم کو مارا جا رہا ہے، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ کہا مولا کوئی غم نہیں ہے۔ اور یہی ہوا، حاکم شام نے آپ کو جو ہے قتل کروایا، معاویہ نے، اور جب ان کو قتل کیا جانے لگا تو اس نے کہا کوئی وصیت، کوئی حاجت؟ کہاں چند وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ مجھے اتنا وقت دے دے کہ 2 رکعت نماز پڑھ۔ 2 رکعت نماز ادا کی، اتنی تیزی سے پڑھا
اس کے بعد کہتے ہیں حج کہ پوری زندگی میں نے اتنی جلدی کوئی نماز نہیں ادا کی ہے، اور صرف اس لیے کہ ظالم کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ یہ موت سے فرار کرنے کے لیے نماز میں تاخیر کر رہا ہے، نماز دیر تک پڑھ رہا ہے، نماز اس لیے میں نے جلدی ادا کی ہے، یہ ظالم میری نماز بڑی مختصر ہوئی صرف اس لیے کہ تو یہ نہ سمجھ لے کہ میں موت سے خوف کھا رہا ہوں۔ کہا دوسری وصیت یہ ہے کہ اسی خونی لباس میں مجھے دفن کرنا، مجھے اسی خونی لباس میں دفن کرنا۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ میرا اسلحہ جو ہے میرے ساتھ، اسلحے کے ساتھ مجھے دفن کرنا، تاکہ میدان قیامت میں، میدان محشر میں جب لایا جاؤں اور ماویہ ملعون کا دامن میرے ہاتھ میں ہو تو ہم اسی حالت میں لائے جائیں، تاکہ رسول اور خدا اس کو جو ہے ہمارے اس قتل کی سزا دے۔ تو یہ ہیں علی کی چاہنے والے، یہ علی کے ماننے والے۔ علی نے دیکھا، صورت بتا دیا، صورت دیکھ کے مولا بتا دیتے تھے کیسا انسان ہے یہ۔ کمیل کے ساتھ مولا جا رہے ہیں، دیکھا ایک آدمی بہت اچھا قرآن پڑھ رہا ہے، کہا مولا قرآن بہت اچھا پڑھ رہا ہے، کہا یہ قرآن تو پڑھ رہا ہے، اس کے گلے سے نہیں اتر رہا ہے قرآن۔ کہا مولا اتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے، گلے سے کیا مطلب؟ کمیل کہتے ہیں جنگ نہروان میں نے دیکھا کہ وہ علی کے ہاتھوں جو ہے واصل جہنم ہوا جو قرآن پڑھ رہا تھا۔ ایک سوال بھیجیے محمد وآل محمد۔ تو علی کی پوری زندگی، اہل بیت اطہار کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے، ایسا کوئی شخص کائنات میں نہیں ملے گا۔ ہمارا دنیا میں کوئی ایک آدمی لے آؤ جس نے مرتے وقت کہا ہو کہ ہم دنیا سے کامیاب جا رہے ہیں، چاہے جتنا بڑا عابد ہو، چاہے جتنا بڑا متقی ہو، چاہے جتنا بڑا پرہیزگار ہو، کوئی اس کائنات میں آپ کو نہیں ملے گا جس نے مرتے وقت کہا ہو، دنیا سے جاتے وقت کہا ہو کہ میں دنیا سے کامیاب جا رہا ہوں، فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں۔ یہ علی کی جو ہے صفت ہے، کسی اور کی صفت نہیں ہے۔ یہ علی کہہ سکتے ہیں اور کوئی نہیں، ہر آدمی تو ناکام جا رہا ہے دنیا سے، ایک علی کی ذات ہے کہ مسجد میں ولادت، خانہ کعبہ میں ولادت، مسجد میں شہادت، ایسی عظمت کسی کے پاس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی چاہنے والا تھا علی کا کب برہنا، شمشیر برہنا، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، مرد تو تھے ہی چاہنے والے، عورتیں بھی تھیں۔ حرہ سعدیہ کا قصہ سنا ہے، حجاج کے دربار میں حرہ سعدیہ لائی گئی، اور حرہ سعدیہ حجاج اتنا بڑا ظالم، حجاج اتنا بڑا جو ہے ملعون، جس نے شیعوں کے خون سے دیواریں بنوائی ہیں، 100 200 400 شیعوں کا قتل کر کے ناشتہ کرتا تھا، وہ حجاج جو ظالم بادشاہ، وہ حجاج جو جابر بادشاہ جس کے ظلم و ستم سے لوگ کانپتے تھے، وہ حجاج ابن یوسف جس کو جو ہے اس لیے بھیجا گیا، کوفے کی گورنری کوئی قبول نہیں کرتا تھا، کوفے کے لوگ بڑے ٹیڑھے لوگ تھے، بڑے عجیب لوگ تھے، جو بھی گورنر جاتا تھا، جو بھی حاکم جاتا تھا اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کو جو ہے مسخرہ کرتے تھے، اس کو پریشان کرتے تھے۔ اس وقت کے حاکم نے مسجد میں اعلان کیا کوفے کی گورنری کون لے گا؟ کہا کوفے کی گورنری ہم کو دی جائے اور 1000 فوجی مجھے ایسے دیے جائیں کہ وہ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کیوں، ہم حکم دیں اور بس گردن اتار دیں۔ کوفے جس دن پہنچا ہے کوفے کی گورنری جس نے قبول کی، جس دن تو مسجد میں عمومی دعوت کی تھی کہ سب لوگ مسجد میں آئے، جتنے افراد مسجد میں آئے سب کو قتل کرا دیا، سب کو مروا دیا حجاج نے، کسی کو چھوڑا نہیں، نہ اچھے نہ برے،
نہ چاہنے والے نہ دشمن نہ دوست۔ کہا مسجد بند کر دو، جتنی آئے ہیں ان کی سب کی گردن اتار دو، سب کی گردن۔ ایسا حاکم، ایسا ظالم بادشاہ، اس کے دربار میں ایک عورت پکڑ کر لائی گئی ہے اور کہہ رہا ہے کہ موت تجھے لے آئی ہے، موت تو اپنے قدموں سے چل کے آئی ہے۔ کہا میں نے سنا ہے کہ تو خلفاء پر علی کو فضیلت دیتی ہے۔ کہا تو جھوٹا ہے، جس سے کسی نے کہا ہے یہ غلط کہا ہے۔ خلفاء کی کیا حقیقت؟ میں تو علی کو انبیاء پر فضیلت دیتی ہوں، علی انبیاء سے افضل ہے، تو خلفاء کی بات کر رہا ہے۔ خلفاء کس کھیت کی مولی ہے؟ تو خلفاء کہہ رہا ہے میں تو انبیاء پر علی کو فضیلت دیتی ہوں۔ کہا انبیاء پر؟ کہا ہاں انبیاء پر۔ کہا ثابت کر، اگر ثابت نہ کیا تو تیری گردن قلم کر دی جائے۔ کہا میرے پاس دلیل ہے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا دلیل ہے، ثابت کرو۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا آدم سے افضل ہے؟ کہا ہاں آدم سے افضل ہے میرا مولا۔ کہا کیوں؟ کہا آدم نے ترک اولا کیا، خدا نے روکا گندم مت کھانا، آدم نے گندم کھایا، جنت سے نکالے گئے، جنت سے آئے زمین پر، جنت سے باہر کر دیے گئے۔ میرا مولا وہ ہے کہ جس کو گندم سے روکا نہیں گیا۔ پوری زندگی علی نے جو کی روٹی کھا کر آدم کی بھی لاج رکھ لی، آدمیت کی بھی لاج رکھ لی، اس لیے آدم سے افضل ہے۔ کہا موسیٰ سے افضل؟ کہا ہاں موسیٰ سے بھی افضل ہے۔ کہا موسیٰ سے کیوں افضل؟ کہا موسیٰ نے عصا پھینکا، اژدہا بن گیا، خوف کھا کر پیچھے ہٹ گئے۔ میرے مولا کا خاصہ تھا کہ کہیں پیچھے نہیں ہٹا، کبھی ڈرا نہیں، کبھی خوف نہیں کھایا۔ کہا عجب، کہا ابراہیم سے افضل؟ کہا ابراہیم سے بھی افضل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ابراہیم یقین کی منزل میں آتے ہیں تو آواز دیتے ہیں، پالنے والے مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو آواز قدرت آئی، ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا پالنے والے یقین تو ہے، اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں۔ تو خدا نے حکم دیا 4 پرندے لے آؤ، پکڑو، ذبح کرو، حلال کرو، قیمہ بناؤ، روٹی بناؤ، ٹکا بناؤ، پہاڑ پہ رکھو۔ 4 انسانی صفت کے پرندے جناب ابراہیم نے پکڑے، ایک مرغ لے آئے، ایک گدھ لے آئے، ایک بطخ لے آئے، ایک مور لے آئے۔ 4 پرندے انسانی صفات پائے جاتے ہیں۔ مور حسن پرست ہوتا ہے، گدھ عمر پرست ہوتا ہے، بطخ شکم پرست ہوتی ہے، مرغ شہوت پرست ہوتا ہے۔ یہ 4 صفات انسان کے ہیں، انسانی صفات کے پرندے لے آئے۔ اللہ نے کے بعد جو ہے ان کو تکا بوٹی کیا، اور اس کے بعد ایک ایک کی منقار کو لے کر آواز دے رہے ہیں، پرندے مجسم ہو گئے۔ تب ان کو یقین آیا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اللہ۔ کہا علی وہ ہیں کہ علی کہتے ہیں لو کشف الغطا ما استطعت یقینا، میرے اور قدرت کے سامنے سے حجاب اگر ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ علی ہیں، علی انبیاء سے افضل، نوح کی حکمت، انبیاء جو آئے ہیں ان کے تمام جو ہے معجزات دیکھنا ہو تو علی میں دیکھو، آدم کا علم، نوح کی حکمت، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کی شفاعت، عیسیٰ کی طبابت، سارے صفات امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ 1000 انبیاء کے صفات مولا علی میں پائے جاتے ہیں، 1000 صفات نبیوں کے علی میں۔ تو بہت ساری ایسے دارمیہ خطی ہے، مولا علی کے قصیدہ پڑھتی ہے، معاویہ کی مذمت کرتی ہے۔ معاویہ کو خبر ہوئی کہ علی کی ایک کنیز ہے، مجھے بہت برا بھلا کہتی ہے، پیغام بھیجا لشکر
लश्करियों को भेजा, कहा बुला के लाओ उसको। आए लश्करी फौजी, कहा तुझको हाकिम शाम ने बुलाया। कहा मैं हाकिम शाम के बुलाने से नहीं आती हूँ, मैं अली की कनीज़ हूँ, किसी ऐसे वैसे की कनीज़ नहीं हूँ, जाके कह दो उससे। परेशान, फिर भेजा पैगाम, नहीं आए, फिर भेजा पैगाम, नहीं आए। मौसम हज आ गया, हज का ज़माना आ गया। एक काफ़िला हाकिम शाम लेके चला, एक काफ़िला दारमिया खत्ती लेके चली। इसकी सरबराह ये है, उसका सरबराह ये है। एक काफ़िले का सरबराह हाकिम शाम, दूसरे काफ़िले की सरबराह दारमिया खत्ती, एक औरत अली की चाहने वाली, अली के कसीदा पढ़ने वाली। दोनों लोग काफ़िले रवाना हुए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि दोनों काफ़िले आमने सामने आ गए। उसके कारिंदों ने बताया कि ये अली की कनीज़ है, यही जो है हर महफिल, हर मजलिस, हर जलसे में, हर इज्तिमा में आपकी मजम्मत करती है और अली की तारीफ करती है। कहा अच्छा, कहा बुलाओ। आ गई, आमने सामने हो गए। कहा तू मेरी मजम्मत करती है, अली की तारीफ करती है, अली के फदाइल बयान करती है। कहा हाँ, तेरा और अली का क्या मुकाबला है? तू शजरे मलऊना है, तू शजरे खबीसा है, अली शजरे तैयबा है, अली पाकीज़ा है। कहा तेरा और अली का क्या मुकाबला, अली का तेरा क्या मुकाबला? मौला अली कसीदा पढ़ने लगी। कहा इसकी ज़बान बंद करो, ज़बान बंद करो, माल दौलत। कहा 1000 ऊँट इसको दे दो, सुर्ख बालों वाले, 1000 ऊँट दे दो, ज़बान बंद हो जाए। 1000 ऊँट दिया, फिर भी न चुप हुई। तो कहने लगा कि अगर अली होते तो क्या तुझको इतना देते? कहा ओ माविया सुन, मेरा मौला ऐसा आदिल है कि ऊँट का एक बाल भी मेरे हक से ज़्यादा ना देता। कहा क्यों? कहा उसके पास हराम का माल नहीं जमा, तू हराम का माल जमा करके उसको देकर चाहता है लोगों पर हुकूमत करे। अली वो है जो दिलों पर हुकूमत करता। अली वो है जो दिलों पर हुकूमत करता है। तो अली के चाहने वाले की ज़बान कोई नहीं रोक सकता है। हर दौर में चाहने वाले अली के बोलते रहे। अली की मोहब्बत एक नेमत है जो आपको मिली है। नेमत बहुत बड़ी नेमत जो मिली है अल्लाह की तरफ से कि खुदावंद आलम ने तुम्हारे दिल में अली की मोहब्बत डाल दी। बड़ी नेमत है, इससे बड़ी नेमत कोई है नहीं। वाक़ईन ये आपके तहारत की दलील है, आपके नसब और हसब की दलील है। जो अली से मंसूब हो गया पाक हो गया, जो अली की तरफ आ गया पाक हो गया, जो फज़ाइल और कमालात का जो है मुक़िर हो गया पाक हो गया, नस्लें पाक हो गई, ख़ानदान पाक हो गया, औलाद पाक हो गई, ख़ानदान पाक हो गया, सब तय्यब व ताहिर। कोई भी अली की मोहब्बत जहाँ नजासत होगी वहाँ नहीं होगी। मशहूर और मारूफ वाक़या है, अल्लामा हिल्ली इतने बड़े आलिम हैं, अल्लामा हिल्ली जो है जा रहे हैं, एक मरतबा देखा कि 2 बच्चे बहस कर रहे हैं। एक कह रहा अली हक पे, एक कह रहा माविया हक पे। खड़े हो गए, देखने लगे, समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे एक बाप के हैं, सूरत एक जैसी, शक्ल एक जैसी, ये बहस कर रहे हैं। एक कह रहा है माविया हक पे, एक कह रहा है अली हक पे। खड़े रहे, उतने में एक मुअज़्ज़मा सर पर चादर डाले हुए बाहर आई। पूछा अल्लामा क्या देख रहे हो? कहा देख रहा हूँ ये बच्चे एक बाप के हैं और इनमें जो है बहस हो रही है। एक कह रहा है हाकिम शाम हक पे है, एक कह रहा है अली हक पे है।
تو معظمہ کہتی ہیں علامہ بچے دونوں میرے ہیں، دونوں میرے شوہر سے ہیں، فرق اتنا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے علی حق پہ ہیں یہ حالت طہارت میں پیدا ہوا ہے، اور یہ جو کہہ رہا ہے معاویہ حق پہ ہے یہ حالت نجاست میں پیدا ہوا ہے۔ تو فیصلہ ہو گیا نا، نجاست برداشت نہیں ہے، محبت علی اور نجاست، محبت علی اور نجاست جمع نہیں ہو سکتی۔ ظاہری نجاست، سببی نجاست، دنیاوی نجاست، علمی نجاست، ہر طرح کے نجاست سے دور ہیں اہل بیت۔ بھائی قرآن نے ایسے تھوڑا کہہ دیا انما یرید اللہ لیذہب الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر طرح کی نجاست تم سے دور رکھے، تمام نجاستیں، چاہے ظاہری نجاست ہو، چاہے باطنی نجاست ہو، چاہے دنیاوی نجاست ہو، یہ پنجتن پاک طیب و طاہر ہے، ان سے نجاست کا گزر نہیں ہے۔ اور پنجتن پاک کی آخری فرد ہیں حسین ابن علی۔ آج محرم کی ہو گئی 6 تاریخ گزر گئی، شب 7 آ گئی، مظلوم امام کربلا میں، پانی بھی ختم ہو رہا ہے، اہل بیت اطہار پر مصائب اور آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، پوری امت جمع ہے، اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس میں حاجی بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، اس میں مورخ ہیں، محدث ہیں، صحابہ کے بیٹے ہیں، خود صحابی بھی ہیں کربلا میں، ایسا نہیں ہے اما قاتل حسین ہو صحابی ہو، لعنتی صحابی ہے، حسین کو قتل کر رہا ہے اور نانا کا صحابی ہے۔ صحابی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دوست کے، صاحب کے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کے، نبی کے نواسے کو قتل کر رہے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اما نماز پڑھانے والے بھی تھے، اس میں مولانا لوگ تھے کربلا میں جو جماعت 5 ٹائم کی پڑھاتے تھے، وہ تھے کربلا میں۔ تو نماز سے انسان کو تولا نہیں جا سکتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو بڑا اچھا ہے۔ حسین مظلوم کو قتل کرنے کے بعد نماز پڑھی ہے، ایسے لوگ تھے کربلا میں۔ 6 محرم آج ہو گئی، الگ الگ تاریخیں ہیں، عاشور کا دن بھی آ گیا، حسین ایک ایک قربانی دے رہے ہیں، العطش کی آوازیں آ رہی ہیں، پیاس کا غلبہ ہے، بچوں پر پیاس غالب ہے، حسین مظلوم کے جو ہے زبان میں کانٹے پڑ گئے ہیں، ہونٹ خشک اتنے ہیں کہ آپس میں چپک جاتے ہیں تو چھڑانا مشکل ہوتا ہے۔ حسین کی پیاس کربلا میں اتنی تھی کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ 18 سالہ کڑیل جوان جب زبان اپنی بابا کے منہ میں لیتا ہے تو فوراً باہر پھینک لیتا ہے، بابا آپ کی زبان تو میری بھی زبان سے زیادہ خشک ہے۔ حسین ایک ایک کی قربانی دے رہے ہیں، ایسا بہادر شخص نہیں دیکھا گیا، حسین جیسا صابر شخص نہیں دیکھا گیا۔ صبر ایوب شرمندہ ہو گیا، صبر حسینی کے سامنے ایسا صبر کرنے والا نہ کوئی شکوہ ہے نہ کوئی ہیلا ہے۔ کتنے جو ہے اطمینان سے حسین راہ خدا میں ثابت قدم ہیں اور امتحان دے رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں پالنے والے 1000 دفعہ حسین کو شہید کیا جائے پھر زندہ کیا جائے تو ہم
امتحان دینے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ کس کا حوصلہ ہے؟ یہ حسین کا جگر ہے، یہ حسین کا کلیجہ ہے۔ اجرکم اللہ، عاشور کے دن حسین قربانی دے چکے، بھائی کی قربانی دے چکے، اجزا کی قربانی دے چکے، اصحاب کی قربانی دے چکے، جوان بیٹے کی بھی قربانی دے چکے۔ اب حسین کے پاس ایک قربانی بچی ہے، ششماہ مجاہد کی قربانی، جس کی عمر کربلا میں 6 مہینہ۔ مدینے سے جب حسین چلے تھے تو علی اکبر 10 دن کے تھے۔ کربلا میں آ کر حسین کا 6 مہینے کا بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، من کا ڈھلا ہوا ہے۔ علی اصغر منہ سے زبان جو نکالتے ہیں، کربلا کی اتنی گرم ہوا ہے کہ علی اصغر جو ہوا میں سانس لیتے ہیں تو وہ ہوا بھی آگ کی طرح کلیجے کو پھونک رہی ہے، جلا رہی ہے۔ یہ حالت ہے جناب علی اصغر کی۔ بیویاں پریشان ہیں، کبھی رباط کی آغوش میں، کبھی ام لیلہ کی آغوش میں، کبھی زینب کی آغوش میں، کبھی ام کلثوم کی آغوش میں۔ حسین مظلوم یک و تنہا ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا آیا، آ کر آواز دیتا ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے میں کوئی میری مدد کرنے والا؟ 7 استقاء سے مولا نے کربلا میں بلند کیے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا، حل من یخاف اللہ فینا۔ ہے کوئی اللہ سے ڈرنے والا؟ ہے کوئی جو ان سیلانیوں کی پردے کی ذمہ داری لے؟ ہے کوئی جو میری آواز پر لبیک کہے؟ کوئی آواز نہ آئی۔ حسین نے داہنے دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی آواز نہ آئی، کوئی نظر نہ آیا۔ ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے، ارے میرے غیرت دار ساتھیوں، تمہارا ایمان تم کو آواز دیتا ہے، تم اپنے ایمان کی آواز پر لبیک نہیں کہتے ہو۔ اجرکم اللہ، کوئی آواز نہ آئی۔ حسین کہتے ہیں، میرے خالق میرے مالک، آج حسین غریب ہو گیا، آج حسین بے سہارا ہو گیا۔ حسین مظلوم نے آواز استغاثہ جب بلند کی تو خیموں میں رونے کا کہرام برپا ہوا۔ حسین آئے در خیمہ پر، پوچھا بہن زینب یہ خیموں میں کہرام کیسا؟ کہا میرے بھیا آپ نے آواز استغاثہ بلند کیا اور علی اکبر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ کہا دوسرے خیمے میں رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا آپ نے جب آواز استغاثہ بلند کیا تو بیمار بھتیجا نیزے کے سہارے سے باہر آیا اور کہتا بھبی اماں مجھے چھوڑ دیجئے، میرا بابا تنہا ہو گیا۔ اجرکم اللہ، حسین ننھے سے شہزادے کو آغوش میں لیتے ہیں، آغوش میں لے کر میدان کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اجرکم اللہ، حسین میدان کربلا کی طرف چلے، علی اصغر کو لے کر یہ ابا کا سایہ کیے ہوئے، اور یہ یزیدی لشکر کے لوگ سمجھے حسین قرآن لا رہے ہیں۔ ارے حسین قرآن تو نہیں لا رہے تھے، حسین قرآن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لا رہے تھے، یہ قرآن ناطق حسین لا رہے تھے۔ اجرکم اللہ، حسین میدان کربلا میں پہنچے اور میرا مولا ایک مرتبہ پانی کا مطالبہ کرتا ہے، اے یزیدیو دیکھو یہ حسین کا لال بہت پیاسا ہے، تھوڑا سا پانی دے دو، بہت زیادہ یہ پانی نہیں پیے گا، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، اگر تھوڑی دیر اس کو پانی نہیں دو گے تو یہ خود ہی مر جائے گا۔ حسین جو ہے پانی مانگ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، فوج اشقیاء میں انقلاب آیا، منہ پھیر پھیر کر لوگ رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ یزیدی فوجوں میں کچھ ایسے جوان تھے جو ہے ہمارے ساتھ کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، ہمارے ساتھ بچے کو پانی پلا دے۔ ارے اس بچے نے کون سی خطا کی ہے؟ یہ بچہ ہے 6 مہینے کا، کہیں بچوں پہ اتنے مظالم کیے جاتے ہیں لیکن پانی نہیں دیا جا رہا ہے۔ مولا ایک مرتبہ مایوس ہو کے کہتے ہیں، اے یزیدیو اگر تمہیں یقین نہیں ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو
मिलती ज़मीन पर बच्चे को लिटाए देते हैं और दूर चले जाते हैं। तुम खुद आकर पानी पिला दो, तुम खुद पानी दे दो, अजरकुम अल्लाह। लेकिन यजीदियों ने पानी ना दिया। एक मरतबा हुसैन ने बच्चे को आगोश में लिया, अरे लाल तुम भी तो हुज्जते खुदा के बेटे हो, तुम भी तो अली के पोते हो, मेरे लाल अपनी हुज्जत को तमाम करो। एक मरतबा अली असगर ने अपनी सूखी हुई ज़बान अपने होठों पर फेरना शुरू किया। अजरकुम अल्लाह गज़ब हो गया। जैसे ही अली असगर ने सूखी हुई ज़बान होठों पर फेरी, फौजे अस्तिया में एक इनकलाब आया और मेरे साथ तड़प उठा। कहता है ना हुरमुला, हुरमुला कहाँ है? हुरमुला को आप जानते हैं, बहुत बड़ा तीरंदाज था हुरमुला। हुरमुला इतना बड़ा तीरंदाज था कि 3 तीर करबला में लेकर से शोभा आया था। ये तीर आप जानते हैं कौन से थे? ये तीर इंसानों के मारने वाले तीर नहीं थे, ये तीर जानवरों के लिए रखा गया था। तमाम शुजाआन अरब में एक मुआहिदा हुआ था कि ये से शोभा तीर किसी इंसान पे नहीं चलाया जाएगा, ये किसी आदमी पे नहीं चलाया जाएगा, ये सिर्फ जानवरों के शिकार के लिए रखा गया है। 3 तीर लेकर करबला आया था। जनाब मुख्तार की जब हुकूमत आई और जनाब मुख्तार ने जब हुरमुला को गिरफ्तार किया तो मुख्तार का एक दस्तूर था, मुख्तार मसाइब करबला सुनते थे। हुरमुला गिरफ्तार करके लाया गया। मुख्तार ने कहा, हुरमुला तूने करबला में क्या किया था? कहा अमीर मुझसे बयान न करवाइए, आप नहीं सुन पाइएगा। कहा नहीं सुना, करबला में तूने क्या किया था? कहा अमीर करबला में 3 तीर लाया था। कहा बता 3 तीर तूने कहाँ चलाया? कहा अमीर आप नहीं सुन पाएंगे। कहा नहीं बता, कहा पहला तीर तूने कहाँ चलाया? एक मरतबा कहता है अमीर पहला तीर मैंने उस वक्त चलाया था कि अली का शेर दिल बेटा जब नहरे फुरात से मश्क सकीना भरकर निकला तो मैंने उस तीर से निशाना लिया, मश्क सकीना पर मारा, सारा पानी बह गया। इतना कहना था, मुख्तार का खाकर गिर जाता है, मुख्तार बेहोश हो जाते हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल-ज़हरा, इसका आज जनाब ज़हरा देंगी। खुदावंद आलम इस गिरिया पर अपनी रहमत नाज़िल करे। जनाब अली असगर का वास्ता, जिन माओं की आगोश में छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदावंद आलम उनकी उम्र तुलानी करे। अजरकुम अल्लाह, अजीब मंजर है, अजीब इम्तिहान है। गश खाकर मुख्तार बेहोश हो जाते हैं। मुख्तार के दरबार के खुद्दाम आते हैं, मुख्तार के चेहरे पर पानी डालते हैं, मुख्तार होश में आते हैं। होश में आए फिर बैठ गए। कहा जालिम ये बता दूसरा तीर तूने कहाँ चलाया था? कहा अमीर ना सुनिए मसाइब, आप मसाइब नहीं सुन सकते। कहा नहीं बता तूने दूसरा तीर कहाँ चलाया? कहा दूसरा तीर मैंने उस वक्त चलाया जब जो है हुसैन नन्हे से बच्चे को लिए हुए करबला के मैदान में पानी मांग रहे थे। एक मरतबा मैंने चिल्ले कमान से तीर को जोड़ा, चाह रिया करूं, मेरा हाथ लड़ने लगा। अरे इतना लड़ता कि तीर नीचे गिर गया। कहा फिर मैंने चाहा, चिल्ले कमान से तीर को जोड़ा, चाह बच्चे की तरफ रिहा करूं,
اور چاہا زمین کی طرف پھینکے، آواز آئی نماز